فرمایا فارسلنا الیہا روحنا، ان کی طرف ہم نے اپنے پیغام رساں اپنے فرشتے کو بھیجا، فتمثل لہا، وہ فرشتہ اصل شکل کے اندر آیا تھا یا کس حیت کے اندر آیا تھا؟ فرمایا فتمثل لہا بشرن، وہ بشر یعنی انسانی روپ دار کے آیا تھا۔ اب دیکھنا فتمثل لہا، جہاں کوئی نوری مخلوق ہاں جی بشریت کا لبادہ اوڑھ کے آئے اللہ وضاحت دیتا ہے، اور جہاں پہ ہو ہی بشر تو اللہ کہتا ہے بشر مثلکم، وہ تم جیسے انسان ہے، مقام میں نہیں ہے، شان میں نہیں ہے، جنس کے اندر جس طرح تم انسان وہ انسان ہے۔ لیکن جہاں پہ کسی نے لبادہ اوڑھا بشریت کا تو اللہ نے وہاں پہ وضاحت بھی کی کہ فتمثل لہا، ہاں جی ہمارا فرشتہ انسانی شکل کے اندر آیا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن، تو حضرت مریم صدیقہ اس حال کے اندر آپ گھبرا گئیں، اور آپ کی زبان پہ جملہ کیا تھا؟ انی اعوذ بالرحمن منک، اے پروردگار اے رحمان میں تیری پناہ کے اندر آتی ہوں۔ تو اس مشکل گھڑی کے اندر حضرت مریم صدیقہ نے کس کو پکارا تھا؟ رحمان کی ذات، اپنے رب کی ذات کو، اور کہا کہ میں پناہ کے اندر آتی ہوں ان کنت تقیا، اگر تو واقعی اپنے رب سے ڈرنے والا ہے۔ تو فرشتے نے فوراً وضاحت دی کہ آپ مت گھبرائیں، مت پریشان ہو، انما انا رسول ربک، میں تیرے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں آیا، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، تیرے رب کے حکم کے ساتھ آیا ہوں۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اور ہم آپ کو رب کے حکم کے ساتھ یہ پیغام دینے کے لیے آئے ہیں کہ ہم آپ کو بیٹا دینے والے ہیں۔ کہنے لگی یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ انا یکون لی غلام، اور میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، میرا کسی بشر کے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہوا، اور تم کیسے میرے لیے خبر لے کے آ گئے ہو؟ ولم آکو باغیہ، اور معاذ اللہ میں بدکارہ بھی نہیں ہوں، تم مجھے بیٹے کی خوشخبری کیسے دے رہے ہو؟ قال کذالک، فرشتے نے کہا یہ تیرا رب جانتا ہے، وہ اپنی قدرت کا کوئی کرشمہ دکھانا چاہتا ہے، وہ اپنی قدرت کی نشانی دکھانا چاہتا ہے۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، آپ اس بات کے بارے میں پریشان مت ہو، یہ تیرے رب کا فیصلہ، اس نے کہہ دیا اب یہ ہو کے رہے گا۔ اللہ اکبر۔ وَلِنَجْعَلَهُ، اللہ مقصد کیا ہے؟ فرمایا آیۃ للناس، ہم لوگوں کو اپنی قدرت کی نشانی بتانا چاہتے ہیں۔ ایک اللہ کا قانون ہے، ایک اللہ کی قدرت ہے، اور جب اللہ اپنی قدرت دکھانے کو پر آئے تو پھر اللہ اپنے قانون کو پیچھے ہٹا دیتا ہے، قدرت کو آگے واضح کرتا ہے۔ فرمایا وَرَحْمَةً مِنَّا، ہم اپنی رحمت کرنا چاہتے ہیں، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ اللہ کا فیصلہ ہو کے رہے گا، کوئی روکنے والا نہیں۔ اس کے بعد فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، حضرت مریم صدیقہ نے جب اپنے پیٹ میں بوجھ کو محسوس کیا وہ دور جگہ کے اوپر چلی گئیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے درخت کے پاس چلی گئیں، اور انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ جیسے میرے ہاں اولاد ہونے والی ہے۔ مَحَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اور آپ کو جس وقت درد محسوس ہوئی تو آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے میں لوگوں کو کیسے مطمئن کروں گی؟ فرشتہ تو دے کے پیغام چلا گیا، لیکن میرے اوپر جب جس وقت یہ الزامات لگیں گے میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ تو کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا، کتنی پریشان تھی حضرت مریم صدیقہ، کہنے لگی کاش کہ میں اس وقت سے پہلے مر گئی ہوتی، کہ میں لوگوں کو کیسے اطمینان دوں گی، لوگوں کو میں کیسے بتاؤں گی؟ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، میں مر چکی ہوتی، میرا تذکرہ تک بھی نہ ہوتا۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، اب جب پریشان ہوئی اللہ پھر فرشتے کو بھیج رہا ہے، جا میری اس بندی کو، میری اس عبادت کرنے والی کو پیغام دے کے آ۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي، اور مریم صدیقہ کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے پانی کا چشمہ جاری کیا ہوا ہے۔ وخذی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، یہ درخت کھجور کا ہے، ٹہنی کو حرکت تو دیجیے، اللہ تعالیٰ کیسے وہاں پہ کھجوروں کا پھل لگا کے آپ کو کھجوریں دے گا۔ فکلی واشربی وقرری عینا، آپ کھجوریں کھائیں، چشمے کا پانی پیئے، اور اللہ آپ کو جب نعمت دے تو اس نعمت سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اچھا جی اگر کسی نے دیکھ لیا مجھے اور مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو کیا کہوں گی؟ تو کہا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، قربان جائیں رب بھی اخیر کر دیتا ہے کسی بات کو سمجھانے کے لیے۔ ہاں جی ساری باتیں مریم صدیقہ کو بتا رہا ہے، میسج دے رہا ہے، پیغام دے رہا ہے کہ جب آپ سے کوئی پوچھے تو کہنا میں نے رحمان کے نام کی منت مانگی ہے۔ تو مریم صدیقہ
کس کے نام کی منت مانگنی ہے؟ رحمان رب کے نام کی۔ تو منت منوتی نظر و نیاز صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ یہ آج نظر و ریاض کا مسئلہ بھی، جس کے نام کا چاہ رہی میں فلاں کی نظر ہوں، فلاں کی نیاز ہوں۔ مریم صدیقہ اللہ کی برگزیدہ بندی، اللہ کی بندگی کرنی کہنے والی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں؟ انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے رحمان کے نام کی نظر مانگی ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس وقت شریعت میں جائز تھا کہ کسی سے گفتگو نہ کرنا، یہ بھی ایک روزے کی قسم ہوتی تھی۔ کہنے لگی فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں آج کسی انسان سے گفتگو نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب اپنے اس بیٹے کو لے کے، ہاں جی، جو بیٹا تیرا ہے، کس کا ہے؟ تیرا بیٹا ہے، رب کا نہیں ہے۔ ہماری تو قدرت کی نشانی ہے، ہم کائنات والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، جس وقت اٹھائے ہوئے اپنا بیٹا اپنی قوم کے پاس گئیں، قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، کہنے لگے مریم صدیقہ تو نے تو ایک بڑا طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ اب پھر وہی جس طرح کہ آج کل کے معاشرے کے اندر بھی تحقیق کی نہیں، بات سنی نہیں تو ایک طوفان اٹھا دیا جاتا ہے۔ کہنے لگے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں بد کردارہ تھی، تو نے یہ کام کیا کر دیا؟ اب حضرت مریم صدیقہ خاموش ہے، خاموش ہے۔ اللہ کا حکم تھا نا، آپ خاموش ہو گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اب کیا کرنا ہے؟ لوگ تانے دے رہے ہیں کہ معاذ اللہ، مریم صدیقہ غلط کردار کی عورت ہے، یہ بچہ کہاں سے اس نے جان دیا، یہ کہاں سے بیٹا آ گیا؟ تو مریم صدیقہ نے فاشارت الیہ، بولی نہیں ہے، کیونکہ رحمان کے نام کی نظر مانگی ہوئی تھی۔ کہنے لگی اس بچے سے پوچھئے، اشارہ کرتے ہوئے، فاشارت الیہ، کہنے لگے ایک کام غلط کیا ہے، اور دوسرا اشارہ کر کے کہہ رہی ہے بچے سے پوچھو۔ اور بھائی ایک دو دن کا بچہ کیسے بولے گا تیری گود کے اندر؟ کیسی مریم صدیقہ تو باتیں کر رہی ہے؟ جب ماں کے اوپر الزام لگا نا تو اللہ نے کہا بیٹا بول، اب بتا لوگوں کو اصلیت، ہاں جی بتا لوگوں کو حقیقت۔ کیوں لوگ تجھے کہیں گے تو اللہ کا بیٹا ہے، کوئی تجھے کہے گا عیسیٰ روح اللہ ہے، اللہ تعالیٰ عیسیٰ کے اندر حلول کرتے ہوئے زمین پہ اتر آیا ہے، کوئی تجھے تین معبودوں میں شمار کریں گے، تو بتا دے اپنی اصلیت کو، تو بتا دے اپنی حقیقت کو۔ تو سب سے پہلا جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پہ کیا تھا؟ قال انی عبد اللہ، اور میری ماں کے اوپر الزام مت لگاؤ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ہاں جی تمہاری کتابوں کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، لیکن تم نے اس کو رد و بدل کر دیا ہے۔ قرآن مہیمن ہے، کنٹرول کرنے والا ہے، جو تم نے پہلی تعلیمات کو مسح کی ہے، قرآن اس حقیقت کو کھول رہا ہے کہ تم خواہ اپنی طرف سے کہہ دیتے ہو کہ عیسیٰ معبود یا عیسیٰ خدا کا بیٹا۔ عیسیٰ تو پوچھو وہ کیا کہہ رہے ہیں، انی عبداللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی اور اللہ تعالیٰ مجھے نبوت عطا کرے گا۔ تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھیے کیا کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ مریم صدیقہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میں رحمان کی پناہ میں آتا ہوں، میں رحمان کے نام کی نظر اٹھاتی ہوں۔ تو وہ رب کے نام کا تذکرہ کرتے ہیں، اور آج کے دور کے اندر ان عیسائیوں نے کہا کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اب خود ہی فیصلہ کیجئے کہ عیسیٰ کے اوپر اگر تمہیں اتنا اعتماد ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، تو پھر پہلے لفظ کے اوپر تم اعتماد کرو اور مان جاؤ ان کو کہ وہ ابن اللہ نہیں عبد اللہ ہے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور پھر قرآن مجید میں دوسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ 7ویں پارے کے اندر بھی اس کی وضاحت فرما رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کل قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، سورۃ المائدہ 7واں پارہ ہے، ہاں جی، اور آیت نمبر 116 کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ یہ سبق ہے سب کے لیے کہ آج ہم نبیوں سے محبت کر کے عقیدت کا دعویٰ کر کے کتنا بڑا بہتان لگا رہے ہیں۔ کسی نبی نے اپنی بندگی کا نہیں کہا۔ تو قیامت کے روز کی خبر اللہ نے بتا دی ہے کہ قیامت کے روز میں پوچھوں گا عیسیٰ علیہ السلام سے،
یا اللہ تو کیا پوچھے گا؟ فرمایا وہ ہماری عدالت ہوگی، یہ دنیا کی عدالتیں تھوڑی ہیں کہ جہاں پہ اپنی مرضی کے مقدمے سنائے جائیں، جہاں پہ اپنی مرضی کے فیصلے کیے جائیں، جہاں پہ عدالتوں کے اوپر لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے۔ فرمایا وہ ایسی عدالتیں نہیں، وہ ہماری عدالت ہوگی۔ یا اللہ پھر کیا سوال کرے گا؟ فرمایا میں پوچھوں گا مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام تھے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ آپ لوگوں کو کہہ کے آئے تھے کہ مجھے اور میری ماں کو الہینی تثنیہ، ہم دونوں کو معبود مان لینا، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ جو آپ قیامت کے روز کہیں گے، قربان اللہ نے ہر چیز کو انسانیت کے سامنے واضح کر دیا ہے۔ کوئی دل کی آنکھیں کھول کر ان باتوں کو دیکھنے والا تو ہو، کوئی دل و دماغ سے ان آیات کو سمجھ کے اپنے عقائد کو بدلنے والا تو ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ قال سبحانک، یا اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، ما یکون لی، بھلا یہ چیزیں میرے شیان شان ہیں، تو مجھے نبوت عطا کرے، ہاں جی، تو مجھے ماں کی گود کے اندر بولنے کی طاقت دے، ہاں جی، اور میں لوگوں کو غلط عقائد کی طرف لے کے جاؤں؟ نہیں، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، نہ یہ میرا حق مجھے حاصل ہے اس بات کے اندر، اور نہ میں نے لوگوں کو کہا ہے۔ ان کنت قلتہ، یا اللہ یہ تو بتا اگر میں نے یہ کہا ہو تو جانتا ہے نا، ہاں جی، آج تم مجھ سے پوچھ رہا ہے، ہاں جی، نہیں، اللہ بتانا چاہتے تھا، تمام کے تمام انسانیت کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ کہاں گے وہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنے والے، اور ہر وہ شخص جو نبی سے محبت کا نام لے کے انہی کو رب کا شریک بناتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے فقد علمت، یا اللہ میں نے کہا نہیں، اگر کہا تو جانتا ہے نا، تعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے جو میرے من کے اندر ہے، جو میری دل کے اندر بات ہے، ولا عالم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا کہ جو تیرے پاس بات ہے، انکا انت علام الغیوب۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سارا مسئلہ ہی حل کر دیا، کہنے لگے انکا انت علام الغیوب، یا اللہ غیب کا علم تیرے ہی پاس ہے۔ غیوب غیب کی جمع آ گئے، جتنے بھی غیب ہیں، جتنے بھی پوشیدہ چیزیں ہیں، جن کو وجود ہے یا نہیں ہے، یا اللہ ہم نہیں جانتے، میں نہ کہہ کے آیا تھا کہ میری بندگی کرنا، اور حقیقت یہ ہے کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہو سکتا، غیب کی باتوں کو تو ہی جاننے والا ہے۔ تو پھر آپ نے کیا کہا تھا لوگوں کو؟ عیسیٰ علیہ السلام، کیسا وہ منظر ہے کہ سارا مدانی محشر دیکھ رہا ہو اور اللہ اپنے اولو العزم پیغمبروں میں عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کر رہا ہو، ہاں جی، اور اس بات کے اوپر گفتگو ہو رہی ہو، تو آپ کیا کہیں گے؟ ما قلت لهم الا ما امرتنی، میں نے تو صرف یہی کہا تھا، اسی بات کا حکم دیا تھا کہ لوگوں ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرنا، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو آج بھی ہم اس حوالے سے اپنے تمام کے تمام لوگ اسی بات کو دیکھیں کہ اللہ نے ایک پیغمبر کا تذکرہ کر کے مجھے اور آپ کو آگاہ کر دیا ہے، اور ہم اہل نصارہ عیسائیوں سے بھی یہ کہتے ہیں کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، چھوڑو اپنے ان عقائد کو، رکھو اپنے پاس اپنی کتابیں، آؤ قرآن کے اوپر فیصلہ کر لیتے ہیں، ہاں جی، تمہارا اپنا مذہب، ہماری اپنی یہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، یہ تمہارے بڑوں نے بھی مانی ہے، آؤ ایک کتاب کے اوپر فیصلہ کر لیں۔ تعال کہتے ہیں کسی چیز کی طرف بلانا، الی کلمۃ سواء بیننا، ایک کلمے کے اوپر ہم اتفاق کر لیتے ہیں، بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہوگا، وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، تیسرا پارہ سورۃ آل عمران کے اندر، کہ اس بات کے اوپر متحد ہو جائیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کریں گے۔ ہاں جی، یہ ہماری طرف سے تمہیں دعوت فکر بھی ہے، اور تمہارے تہوار کے اوپر ہم تمہیں ایک گفٹ بھی دے رہے ہیں کہ آ جاؤ اس قرآن کے اوپر، آ جاؤ اس بات کے اوپر، ولا نشرک بہ شیئا، ہم سب ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت، کہ جس کے بارے میں قرآن نے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اور ان کی حیثیت قرآن کی نظر میں کیا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام لوگوں کو دعوت فکر ہے کہ قرآن کے اوپر آئیے، آپ کو قرآن ہر ایک چیز کی نشاندہی کرے گا، جو کسی کی حیثیت ہے اس کے بارے میں آگاہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔